بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس سے قبل جو آیت مبارکہ گزری اس میں اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج فرمایا وہ لوگ کہ جو قرآن پاک کو اللہ رب العالمین کا کلام نہیں مانتے تھے، انہیں فرمایا گیا کہ اگر تم اس کلام کو، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمام انسانوں کو اور اپنے جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو بلا لو، جن و انس کو بلا لو اور اس قرآن کی مثل ایک صورت ہلا کر دکھا دو۔ فرمایا اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کی مثل ایک صورت لا کے دکھا دو، لیکن آج تک کوئی اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت تک بھی نہ لا سکا۔ پھر اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ فا کا مطلب ہے پھر، ان اگر، لم نہ، تفعلوا کیا تم نے، یعنی کہ اگر تم اس کی مثل کوئی ایک صورت نہ لا سکے، پہلے تو تم نے رب کے قرآن کو جھٹلا دیا اور اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل ایک صورت لا کے دکھا دو، اس کی مثل 10 آیتیں لا کے دکھا دو، یا پھر اس کی مثل تم ایک آیت ہی لا کے دکھا دو، لیکن کوئی آج تک نہیں لا سکا، کیونکہ یہ ایک قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن پاک کی عظمت، فضیلت ہے، رفعت ہے، شان ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا پھر اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ تم کر سکو گے، یعنی ہرگز تم اس قرآن کی مثل نہیں لا سکو گے، تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النار آگ سے۔ فرمایا جب تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو۔ وہ کون سی آگ ہے؟ التی جو کہ وقودها الناس، وقود ایندھن ہا اس کا، الناس آدمی ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ فرمایا پھر دوزخ کی اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور فرمایا وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، یعنی جو فرمایا گیا کہ جہنم کے جو ایندھن ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، تو انسانوں سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کافر لوگ ہوں گے، اور وہ پتھر کہ جن کو کافر ہندو یہ پوجتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اس آیت میں آدمی سے مراد کافر ہے اور پتھر سے مراد وہ بت ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی جو اس کو پوجنے والے ہیں پتھروں کو، بتوں کو، ان پتھروں کے ساتھ ان کو بھی سزا دی جائے گی۔
تو فرمایا اعدت للکافرین کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ جو ہے وہ پہلے پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے جو ہے اللہ رب العالمین نے الفاظ استعمال فرمائے، اور نیز یہ بھی فرما دیا کہ وہ کافروں کے لیے۔ تو اس فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو اس دنیا سے بحالت ایمان پردہ فرمائیں گے، کلمے پہ جن کو موت آئے گی، مسلمان ہونے کی حالت میں جن کو موت آئے گی، تو وہ اگر گناہگار ہوں گے، نماز نہ پڑھتے ہوں گے، یا روزہ نہ رکھتے ہوں گے، یا کوئی اور گناہ کے کام کرتے ہوں گے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں کافر رہیں گے۔ تو جو مسلمان ہوں گے لیکن گناہگار ہوں گے، انہیں یا تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت اپنے فضل سے معاف فرما کر جنت عطا فرما دے گا، یا پھر جو گناہگار مسلمان ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر دوبارہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا وبشر اور خوشخبری دیں، الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، ان لہم ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، جنت ہے، تجری جاری ہیں، من سے تحت الانہار ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما جب روزی کو دیے جائیں گے وہ منہا ان سے، من ثمرات رزقن من سے ثمرات کوئی پھل، رزقن کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا جو ہمیں پہلے سے دیا گیا، من قبل جو ہمیں پہلے سے دیا گیا، واتو اور دیے جائیں گے، بہی اس کے ساتھ، متشابہہ ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرہ ازواج بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب انہیں کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہیں گے کہ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ رب العالمین جب ان کو کھانے کے لیے رزق عطا فرمائے گا، وہ اس رزق کو، پھلوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے، یعنی جو پھل انہوں نے دنیا میں کھائے وہی ان سے ملتے جلتے ان کو دیے جائیں گے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ذائقہ وہ نہیں ہوگا جو دنیا میں تھا، بلکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ دنیا کے پھلوں میں سے جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا اس کا ذائقہ ہوگا، اس کی لذت، اس کا لطف جو ہے بہت ہی زیادہ ہوگا۔ تو جنتیوں کی جنت میں جو گفتگو ہوگی اس کے حوالے سے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب کا مطلب ہے ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، کہ اگر کسی کو کسی جگہ پہ ڈرایا گیا کہ اگر تم نے یہ عمل کیا تو تم اس کا یہ نقصان ہوگا، ترغیب کی گئی، ڈرایا گیا، تو ساتھ ساتھ انہیں جو ہے ترغیب بھی دلائی گئی آخرت کی۔ تو اسی لیے کفار اور ان کے اعمال
عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا کہ انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ تو جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ جنت کے اندر جنتیوں کو پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت حاصل کریں گے، ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت ہی اعلیٰ ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ کہ جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد اخلاقی سے بھی پاک ہوں گی۔ ہم فیہا خالدون وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ جو جنت میں چلا گیا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا ان یضرب یہ کہ وہ بیان فرمائے مثلا کوئی مثال، ما بعودتن کوئی سی، بعودتن چاہے وہ مچھر کی مثال ہو، فما فوقها یا پھر اس کے اوپر کی کوئی مثال ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن بہرحال کافروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا کیا ہے جو اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ، یعنی جو لوگ کافر ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا، کیا بیان کرنے کا مطلب ہے۔ لیکن فرمایا جو ایمان والے ہوں گے، جو حق کو پہچاننے والے ہوں گے، فرمایا کہ ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے رب کی طرف سے ہی ہو رہا ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا، یضل گمراہ کرتا ہے بہ اس کے ساتھ کثیرا بہت زیادہ لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہ اس کے ساتھ کثیرا بہت زیادہ لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا بہ اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر بدکاروں کو، جو بدکار ہوں گے وہ فاسق گناہگار جو ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی ایسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے صرف نافرمان ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہے وہ کافی طویل ہے کہ جب اللہ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے، کیسی مثالیں بیان فرمائے۔ بعض علماء نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں
کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا کہ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشیں کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر جو ہے وہ اعتراض غلط ہے، کہ وہ کافر جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز کا ذکر کر دیا، تو فرمایا ان کا یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ پھر فرمایا یضل بہ کثیرا، کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے، نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ تو شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں: ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور تیسرا ہے جہود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجہ والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے پہلے 2 درجوں میں، جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ پھر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا الذین، جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کے ساتھ، ان یوصل، کہ جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہ لوگ بڑے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک اور یہ ہے کہ پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائی اور دین قائم کریں، اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں موجود ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون، کیف کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو تم، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم زندہ کیا اس نے تم کو، ثم یمیتکم ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو، موت دے گا تم کو، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ تو جو کفار تھے، جو اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے تھے، انہیں اس آیت مبارکہ کے اندر سمجھایا جا رہا ہے، انہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ اس سے قبل جو آیت مبارکہ تھی اس میں فرمایا گیا کہ ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا تمہیں جوڑنے کا حکم دیتا ہے اس کو تم کاٹتے ہو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، تو انہیں سمجھایا گیا کہ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کے جز، کفر و ایمان کی جزا سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، تمہارا اپنا بدن، تمہارا اپنا جسم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل کے اندر مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس رب العالمین نے تمہارے اندر روح ڈالی، تمہیں زندگی دی، پھر اس زندگی کی جب مدت پوری ہو جائے گی پھر تمہیں موت دے گا، جب موت آنے کے بعد پھر تمہیں رب العالمین زندہ کرے گا۔ تو اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو اگر تم غور سے توجہ کرو اپنے جسم پر، اپنے بدن پر، تو اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت ہی عجیب ہے کہ وہ رب العالمین کے جب تم تھے ہی نہیں اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی عطا کی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر سے تمہیں زندہ فرما دے گا وہ رب العالمین، تو تم اس رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ جس رب العالمین نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس رب العالمین نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرما دیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی میں لانا چاہو، تو فرمایا اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں تم پر کی ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے تم پر جو ہے وہ عنایت فرما دی، تم پر فضل فرما دی، اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ تو جب رب العالمین نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر تم جب نہیں تھے تمہیں پیدا کیا، پھر زندگی دی، تو فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اگر تم اپنے جسم کی طرف دیکھو تو تمہارا جسم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر فرمایا هو الذی خلقکم، هو الذی وہ وہی ہے کہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعہ تمام کا تمام، اللہ رب العالمین وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا ہے،
ثم استوى پھر قصد فرمایا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس ٹھیک بنایا ان کو، سبع سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم، کہ اللہ رب العالمین وہی ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو۔ اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے۔ تو کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بڑی مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ کافر آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، لہذا اس دنیا میں جو ہے وہ موج کر لیں، عیش و عشرت کے ساتھ جو ہے زندگی گزار لیں۔ وہ کافر جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جس میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین وہ پاک ہے، بڑی عصمت والا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ جیسے اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب تم تھے ہی نہیں، اس رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ تمہاری دنیا کی زندگی کی مدت پوری ہو جائے گی، تمہیں موت آ جائے گی، اس کے بعد رب العالمین تمہیں پھر سے زندگی عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پلٹ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ تو یہ کافروں کو یہاں پر جو ہے سمجھایا گیا کہ تم پر جب اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں کی ہے تو پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ اس سے قبل آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں اس کو کاٹتے ہیں، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہاں پر جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں، نمبر 1 رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، دوسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ مسلمان کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، اور پھر فرمایا کہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے، یعنی ان کو چھوڑ دینا، کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا، یہ ہے ان چیزوں کو کاٹنا۔ اس کا ملانا یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تعلقات جوڑے جائیں، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت قائم کی جائے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا جائے، اور تمام کتابیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں، ان کو مانا جائے۔ یہ ہے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ تو ان آیت مبارکہ میں آخرت کا بھی ذکر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، قدرت کا ذکر ہو گیا کہ اللہ رب العالمین بڑی عظمت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اپنے بندوں پہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔
بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے اللہ رب العالمین، اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے کہ اتنی تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں عطا کی کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جب اتنی نعمتیں بھی تمہیں ملی ہیں، تمہیں وجود، تمہیں زندگی اس رب العالمین نے عطا کی ہے، تو جس رب العالمین نے اتنی نعمتیں تمہیں دیں، تمہیں پیدا کیا اور ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں، تم اس رب کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم کیسے اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے تم بتوں کی پوجا کر سکتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اپنی وحدانیت کا ذکر بھی کیا، الوہیت کا ذکر بھی کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اللہ رب العالمین سے سچی محبت اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔